السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 اور 13 کا مطالعہ کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو۔ جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے، اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور اپنے آپ میں محمود ہے۔ یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا، بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کا ذکر کیا ہے، جو اپنے زمانے کے بہت ہی بڑے دانشور اور سچے بندے تھے، نیک بندے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا یہاں ذکر کیا ہے، اور ان کی کچھ نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں، جو آج بھی ہمارے لیے بڑی مفید ہیں، ان نصیحتوں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ان کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا کی تھی، یعنی جو کچھ دانش مندی تھی، جو کچھ قابلیت تھی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تھی، جس کی بنا پر وہ بہت ہی اچھی باتیں کیا کرتے تھے، بڑی اچھی نصیحتیں کیا کرتے تھے، اور انسانیت کی بڑی اس طرح خدمت کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہی یہ حکمت ان کو عطا کی تھی، اور پھر نصیحت کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو، اور حقیقت میں انہوں نے ہر طرح سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ نہ صرف شکر ادا کیا بلکہ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اس نے شکر لقمان نے ادا کیا، اور اسی طرح جو بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا اس کی نعمتوں کا، تو وہ اس کے اپنے حق میں مفید ہوگی۔ ظاہر ہے کہ پھر ایسے بندے کا اللہ تعالیٰ خاص خیال رکھے گا کہ جو اس کا شکرانہ ادا کرے اس کی نعمتوں پر۔ اور اگر کوئی کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے، تو یہ بھی فرمایا گیا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑتا، وہ تو ہر طرح کی تعریف سے کہیں زیادہ بلند اور اونچے مرتبے کی ہستی ہے۔ کسی کی تعریف کرنے سے اس کی عظمت میں نہ اضافہ ہوتا ہے، نہ اس کے کفر کرنے سے اس کی عظمت میں کوئی کمی ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد و ثنا بیان کرتا ہے تو یہ اس کے اپنے لیے مفید ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں حضرت لقمان کی ایک نصیحت کا ذکر کر رہے ہیں، جس میں انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور کہا کہ بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ ایک ایسی نصیحت انہوں نے کی جو ایک بندہ مومن ہی کر سکتا ہے۔ ایک بہت بڑی حقیقت کو انہوں نے اپنے بیٹے پر واضح کیا، اور بیٹے پر واضح کیا یہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر کے ہم سب پر واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا بہت ہی غلط بات ہے، بہت ہی ذاتی ہے، ظلم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔
یعنی وہ قادر مطلق ہستی جس نے سب کو پیدا کیا اور ایک نئی جگہ جگہ ارشاد فرمایا کہ وہ لا شریک ہے، اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے اس کا، اس نے اپنی تنہا واحد ہستی نے پیدا کیا، تو پھر اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا حقیقت میں بہت بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے، ایک عظیم الشان ہستی کی شان میں گستاخی ہے۔ اور یہاں پر اسی بات کو بڑے واشگاف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ نصیحت تو تھی حضرت حکیم لقمان کی اپنے بیٹے کو، لیکن یہ پوری انسانیت کے لیے ایک نصیحت ہے، ایک سبق ہے جسے ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ حکیم لقمان کے بارے میں کچھ تعارف میں آپ کو بتا دوں جو مولانا سید عبداللہ مودودی نے اپنی تفہیم میں کیا ہے، ان کا کروایا ہے تعارف۔ آپ لکھتے ہیں لقمان کی شخصیت عرب میں ایک حکیم و دانا کی حیثیت سے بہت مشہور تھی۔ شعرائے جاہلیت مثلاً امرؤ القیس، البید، عاشا، طرفہ وغیرہ کے کلام میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ تمام جاہلیت کے دور کے شعراء تھے جنہوں نے حضرت لقمان کا ذکر کیا ہے اور ان کی تعریف کی ہے۔ ظاہر ہے وہ شخصیت ہی ایسی تھی کہ تعریف کرنی ہی چاہیے تھی ان کو۔ اور پھر آپ لکھتے ہیں کہ اہل عرب میں بعض پڑھے لکھے لوگوں کے پاس صحیفہ لقمان کے نام سے ان کے حکیمانہ اقوال کا ایک مجموعہ بھی موجود تھا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ یہ حکیم لقمان کی شخصیت عرب میں بڑی معروف تھی، خاص طور سے ان کے شعراء ان کے بارے میں اچھی طرح جانتے تھے، اور ان کے بارے میں انہوں نے اپنے کلام میں ذکر کیا ہے۔ حکیم لقمان کی کچھ اور نصیحتیں بھی ہیں جو آپ نے اپنی اولاد کو کی تھیں، ان کا آگے چل کے ذکر آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔